الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا بارش کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے اوپر موجود کھڑکی کھولی گئی تھی؟ سوال کیا گیا ہے، مجھے صوفیوں کی طرف سے بیان کی جانے والی حدیث کے صحیح ہونے کے بارے میں تفصیلی جواب چاہیے۔ وہ حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے بتلایا کہ بارش طلب کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر موجود کھڑکی کو کھولا گیا تھا۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، سوال میں جس روایت کی طرف اشارہ ہے اسے ابو الجوزا اوس بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ اہل مدینہ کو شدید قحط سالی کا سامنا تھا، تو انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے شکایت پیش کی، تو انہوں نے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر دیکھو اور اس کی چھت میں ایک کھڑکی بنا دو کہ آسمان اور آپ کی قبر کے درمیان کوئی چھت نہ ہو۔ تو لوگوں نے ایسا ہی کیا، پھر اتنی بارش ہوئی کہ سبزہ اگ آیا اور اونٹ اتنے موٹے تازے ہو گئے کہ چربی سے پھٹنے لگے، اور اس سال کو عام فتق یعنی موٹاپے سے پھٹ جانے کا سال کہا گیا۔ اس روایت کو دارمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 56 نے حدیث نمبر 92 کے تحت ذکر کیا ہے، اور اس پر باب قائم کیا ہے کہ باب ہے اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وفات کے بعد بھی عزت سے نوازا۔ امام دارمی اس کی سند بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ابو نعمان نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سعید بن زید نے بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عامر بن مالک نکری نے بیان کی، اور انہیں ابو الجوزا اوس بن عبداللہ نے بیان کی۔ اس کے بعد انہوں نے مذکورہ روایت کا متن ذکر کیا، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے، چنانچہ آپ کی کتاب التوسل صفحہ نمبر 128 میں ہے۔ اس روایت کی سند 3 امور کی وجہ سے ضعیف ہے، اس وجہ سے یہ روایت دلیل نہیں بن سکتی۔ پہلی وجہ، سعید بن زید جو کہ حماد بن یزید کے بھائی ہیں، ان میں کمزوری پائی جاتی ہے، اسی لیے حافظ ابن حجر اپنی کتاب تقریب التہذیب میں ان کے متعلق کہتے ہیں صدوق لہ اوہام، یعنی یہ راوی صدوق ہے اور اس نے روایت حدیث میں غلطیاں بھی کی ہیں۔ جبکہ حافظ ذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب المیزان میں کہتے ہیں، یحییٰ بن سعید کہتے ہیں یہ راوی ضعیف ہے۔ سعدی کہتے ہیں لیس بحجۃ یضاعفون حدیثہ، یعنی یہ راوی قابل حجت نہیں، محدثین اس کی روایت کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ امام نسائی اور دیگر محدثین کہتے ہیں لیس بالقوی، یعنی یہ مضبوط راوی نہیں ہے۔ امام احمد کہتے ہیں لیس بہ بأس، کان یحییٰ بن سعید لا یستمرئہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ یحییٰ بن سعید اسے قبول نہیں کرتے تھے۔ دوسری وجہ، یہ روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر موقوف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوع نہیں ہے۔ چنانچہ اگر صحیح بھی ہوتی تو یہ دلیل نہیں بن سکتی، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ یہ صحابہ اکرام کے اجتہادی فیصلوں میں سے ہو، جو کہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی، اور صحابہ اکرام کے اجتہادی فیصلوں پر ہمارے لیے عمل لازمی نہیں کیا گیا۔ تیسری وجہ، یہاں امام دارمی کے استاذ ابو نعمان جن کا نام محمد بن الفضل ہے، انہیں عارم کے لقب سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ یہ اگرچہ ثقہ ہیں، لیکن انہیں آخری عمر میں جا کر حافظے کی کمزوری کا عارضہ لاحق ہو گیا تھا، اسی لیے حافظ برہان الدین حلبی نے انہیں اپنی کتاب الاغتباط بمن رمی بالاختلاط میں شامل کیا ہے۔ انہوں نے یہ اقدام ابن صلاح کی پیروی میں کیا ہے، کیونکہ ابن صلاح نے انہیں اپنی کتاب مقدمۃ ابن صلاح میں مختلطین میں شامل کیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان میں سے ان لوگوں کی روایات قبول ہوں گی جنہوں نے ان راویوں سے اختلاط سے پہلے روایت لی ہے، لہٰذا جس نے اختلاط کے بعد روایت لی ہے، یا جن کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہو پا رہا کہ انہوں نے اختلاط سے قبل روایت لی تھی یا بعد میں، تو ان کی روایت بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو اس بنا پر میں البانی کہتا ہوں کہ اس روایت کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا کہ دارمی نے ان سے اختلاط سے پہلے سنی تھی یا بعد میں، اس لیے یہ روایت قابل قبول نہیں ہے اور اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الرد علی البکری میں لکھا ہے، اور بارش کے لیے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر کھڑکی کھولنے کے بارے میں روایت بیان کی جاتی ہے، وہ صحیح نہیں ہے، نہ ہی اس کی سند ثابت ہے۔ اس کے جھوٹ ہونے کی دلیل یہی کافی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں چھت کی جانب کوئی کھڑکی تھی ہی نہیں، یعنی وہ ایسے ہی تھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا۔ گھر کا کچھ حصہ چھتا ہوا تھا اور کچھ کھلا تھا، اور کھلی جانب سے گھر میں سورج کی روشنی بھی آتی تھی، جیسے کہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب دھوپ آپ کے صحن میں ہوتی تھی، ابھی تک سایہ نہیں آیا ہوتا تھا۔ پھر یہ گھر ولید بن عبد الملک کے دور تک اسی طرح رہا،
پھر جب ولید نے اپنے عہد میں مسجد کی توسیع کی تو ان گھروں کو بھی مسجد نبوی میں شامل کر لیا، تو اس وقت سے یہ حجرے مسجد نبوی میں شامل ہو گئے، اور پھر قبر مبارک والے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے ارد گرد بلند دیوار بنائی، اور اس میں یہ کھڑکی رکھی گئی تاکہ صفائی ستھرائی کے لیے اگر کوئی آنا چاہے تو یہاں سے نیچے اتر سکے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ یہ طاقچہ سیدہ عائشہ کی زندگی میں موجود تھا تو یہ سفید جھوٹ ہے۔ دوم، نیز اس اثر میں کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حاجت روائی کا مطالبہ جائز ہو۔ اس روایت میں ایسی کوئی بات دور یا قریب سے آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ زیادہ سے زیادہ اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد بھی آپ کا مقام بہت بلند تھا، اور یہی بات امام دارمی کے اس حدیث پر قائم کردہ باب سے عیاں ہوتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کی برکت اور آپ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں عزت بہت بلند ہے۔ اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مسلمان آپ کی قبر پر آئیں اور حاجت روائی کا مطالبہ کریں۔ صحابہ اکرام نے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ زیادہ سے زیادہ ان سے جو منقول ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے کی چھت کی جانب طاقچہ کھول دیا تھا۔ کسی نے بھی یہ نہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی بارش نازل کرنے کا مطالبہ کرنے لگیں، نہ ہی انہوں نے اپنی حاجت روائی کے لیے آپ سے دعائیں مانگی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اقتضاء الصراط المستقیم کے صفحہ نمبر 338 میں کہتے ہیں، قبروں کے پاس دعائیں مانگنے کے لیے جانا اور یہ سمجھنا کہ یہاں پر دعائیں کسی اور جگہ کے مقابلے میں زیادہ قبول ہوتی ہیں، یہ غیر شرعی کام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بالکل اجازت نہیں دی۔ پھر کسی بھی صحابی، تابعی یا مسلمانوں کے ائمہ کرام میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ پھر سلف صالحین میں سے کسی نے ایسے عمل کا تذکرہ بھی نہیں کیا، بلکہ اس بارے میں جو کچھ بھی نقل کیا جاتا ہے وہ دوسری صدی ہجری کے بعد کا ہے۔ حالانکہ صحابہ اکرام نے کئی بار اپنی زندگی میں قحط سالی کا سامنا کیا، اس کے علاوہ بھی انہیں سنگین نوعیت کی پریشانیوں سے گزرنا پڑا، تو کیا انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر آ کر بارش مانگی یا حاجت روائی کا مطالبہ رکھا؟ بلکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جناب عباس رضی اللہ عنہ سے دعا کروا کر بارش طلب کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر آ کر بارش نہیں مانگی، بلکہ یہاں تک ذکر کیا جاتا ہے کہ سیدہ عائشہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر سے پردہ ہٹایا تاکہ بارش ہو جائے، کیونکہ آپ کی قبر پر رحمت نازل ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے پاس بارش کی دعا نہیں فرمائی، نہ ہی قبر کے پاس جا کر حاجت روائی کا مطالبہ کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس روایت میں صوفیوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے استغاثہ یا آپ کی ذات یا جاہ کا وسیلہ دینے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 103585۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔